وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کے محاضرات مکیہ میں یہ 14واں محاضرہ ہے۔ اس میں ہم ارشاد باری تعالی فلما توفیتنی، جس آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اس سے قادیانی استدلال برائے وفات عیسیٰ اس کا رد کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ فلما توفیتنی، اس آیت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی توفی کی خبر ہے اور اس نعمت کا اعتراف اور اقرار ہے، یہ وہی توفی ہے جسے اللہ نے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس آیت میں متوفی اسم فاعل ہے اور ساتھ ہی رافعک کی خبر ہے، تو یہ متعین ہو چکا کہ اس وقت توفی عیسیٰ صرف توفی رفعی ہے۔ اگر متوفی کا کو کسی نے ممیتوں کا اس پہ حمل کیا تو اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جس نے توفی اور رفع ان دونوں کو یوں جمع کیا کہ توفی جنس ہے اور رفع اس کی نوع ہے، یا یہ کہ توفی میں محض قبضہ میں لے لینے کی، بتمام ہی روح و جسم سمیت قبضہ میں لے لینے کی بات ہے، ورافعک میں دوسری رفع کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ توفی رفع ہے۔ اب متوفی اسم فاعل اسم زمانہ تو ہوتا نہیں، تو اسے مستقبل میں جو موت آنے والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے کہ ہر بشر کو آتی ہے اس کی اجل پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے، پھر ان کی اجل کے آنے، اس سے مشروط اور مقید کرنا ضروری ہے، جو اسے ممیتوں کا پر حمل کرے۔ اسی لیے یہ بھی مفسرین کا ایک قول ہے کہ متوفی کا میں اللہ نے یہ خبر دی کہ ہم تمہیں موت دینے والے ہیں، یہ نہیں، اور ابھی کیا ہوگا؟ تمہارا رفع ہوگا۔
ان سے خلاصی ہوگی۔ اب اس میں سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ استدلال نہیں ہو سکا، نہ ثابت ہو سکی۔ الحاصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا فلما توفیتنی، اس سے کسی صورت میں بھی توفی موت ثابت نہیں ہو سکتی۔ فلما توفیتنی میں توفی اور متوفی کا میں توفی، یہ دو ہی الفاظ پورے قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ سے متعلق آئے ہیں۔ تو ان دونوں جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقع شدہ موت کا ذکر ہے ہی نہیں۔ جمہور مفسرین نے تو متوفی کا کو قبضے میں لے لینے پہ محمول کیا، اور بعد نے یہ قول فرمایا کہ اس میں ان کی متأخر موت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اعدائے عیسیٰ انہیں قتل و سلب ان کا نہیں کر سکیں گے، جو ان کی موت کے در پہ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی وفات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی متوفیک، میں ہی تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ تو اب یہ متأخر وفات جو کب ہوگی، کس وقت ہوگی، اس کی بھی قید کا انہوں نے ذکر کیا کہ جب وہ آسمان سے اتریں گے، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، اجل کا وقت آئے گا، اور ان کی اجل کے آنے پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں۔ تو توفیتنی سے وہی توفی مراد ہے جس کی خبر یا عیسیٰ انی متوفی کا میں اللہ نے دی، اور وہ توفی رفع ہے، کیونکہ متوفی کا کو اصل معنی پہ حمل کریں تو یہاں موت کا ذکر ہی نہیں، اور اگر اس کو اس قید کے ساتھ بتائیں کہ آسمان سے نزول کے بعد، تو اس میں ممیتوں کا اس موت کا ذکر ہے جو ان کے نزول آسمان کے بعد ہوگی، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ تو دونوں قول جو مسلم مفسرین کے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کرتے ہیں، کسی نے ان کی واقع شدہ موت کا قطعاً ذکر نہیں کیا۔ ہر دو رائے میں، ہر دو قول پر، ہر دو تفسیروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں بھی وفات شدہ نہیں کہا گیا ہے، اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی، جیسے قادیانیت کہتے ہیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کہیں حضرت عیسیٰ کا قول جھوٹ نہ ہو۔ کیوں کر ہو کہ ان کو سوال یہ ہوا کہ آپ نے یہ کہا، انہوں نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا، نہ ان سے وہ سوال ہوا جو قادیانیت نے سوال وضع کیا، اور نہ ہی وہ جواب تھا جو قادیانیت نے وضع کیا، لہذا ان کو وفات شدہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ ثابت کر کے پھر انہیں قوم کی گمراہی سے برات دلانے کی یہ جو قادیانی تجویز ہے، یہ بھی بقول مرزا خود ہی بے سود ہے۔ کیوں کہ قوم تو ان کی حیات ہی میں بقول مرزا غلام احمد گمراہ ہو چکی تھی۔ وہ خود روحانی خزائن میں یوں کہتا ہے کہ انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے جبکہ ان کی وفات بقول قادیانیت کے 87 سال بعد ہوئی قصہ توفی کے، اور قوم 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ گمراہ ہو گئی۔ تو کیا ہوا کہ انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے، 30 برس نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جگہ لے لی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے گئے۔
جب قوم عیسیٰ نزول انجیل کے 30 برس بعد ہی گمراہ ہو گئی اور ان کی پرستش کرنے لگی، اور وہ اس کے تقریباً 87 برس بعد زندہ بھی رہے بقول قادیانیت، تو اتنی طویل مدت بعد واقع ہونے والی موت کس طرح انہیں اس ذمہ داری سے عہدہ براں کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو ذمہ داری ان پر تا حیات واجب تھی، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ کہنا ان کی لا علمیت کے اظہار کے لیے ادھر ہو سکتا ہے، کیونکہ بقول مرزا اللہ تعالیٰ نے تو ان کی توفی کی حالت میں آسمان پر ہی انہیں ان کی قوم کی حالت سے مطلع کر دیا تھا۔ دیکھیں، غور کریں، مرزا صاحب خود رقم تراز ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس عیسائی فتنہ کے وقت میں یہ فتنہ حضرت مسیح کو دکھایا، یعنی ان کو آسمان پر اس فتنہ کی اطلاع دے دی کہ تیری قوم اور تیری امت نے طوفان برپا کیا ہے۔ تو پھر کیسے ان کی وفات اب ان کی اس لا علمیت اور پھر ان کی وفات عذر بن سکتی ہے اس بات کا؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں انہیں علم ہو چکا تھا۔ تو یہ قادیانی تصریحات جو ہم نے ذکر کی ہیں، خود مرزا قادیانی کی زبانی ان کا یہ اعتراف موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پھر قوم کے بارے میں ان کے اظہار لا علمی کا عذر نہیں بن سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اب قوم کے حالات کے بارے میں ان کے لا علمیت کا عذر کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ مرزا صاحب نے تو یہ کہا کہ اللہ نے انہیں آسمان پر بتا دیا تھا، تو پھر کیسے بانی قادیانیت ان کی وفات ہی کو لا علمیت کے لیے عذر ٹھہرا رہا ہے؟ پھر یہ بات بھی مسلمہ ہے سبھی کے نزدیک کہ نبی کے ذمے صرف تبلیغ رسالت ہے، قوم کی ہدایت یا قوم کی گمراہی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یا کوئی دوسرا انہیں تا حیات قوم کی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرائے، پھر ان کو قوم کی گمراہی کی ذمہ داری سے بری ذمہ کرنے کے لیے وفات ہی کو عذر بنایا جائے، کیونکہ نبی کے ذمے ان کی گمراہی یا ہدایت ہے ہی نہیں۔ لیس علیک ھداھم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ قوم کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں۔ پھر یہ کہا کہ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف تبلیغ ہے۔ نبی قوم کی گمراہی یا ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہی نہیں۔ تو حقیقت واقعی کیا ہے؟ یہ طویل الٹی منطق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ ایسی باتیں لگائی جائیں جو ان کے ذمہ ہے ہی نہیں، پھر اس پر ان کی وفات کو عذر بنایا جائے، پھر انہیں فوت شدہ کہا جائے۔ دراصل یہ تمام سعی حضرت عیسیٰ کی براءت ذمہ کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ مرزا قادیانی کو بھی علم ہے اور ہر ایک شخص کو جو تھوڑا بہت واقفیت رکھتا ہے قرآن حکیم کے ضوابط سے، کہ کوئی نبی بھی قوم کی گمراہی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوتے؟ اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود یہ کہیں دعویٰ ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے قوم کی گمراہی کے ذمہ دار رہے۔
نہ ہی اللہ تعالیٰ کا قیامت کے روز ان سے یہ سوال ہوگا کہ وہ قوم کی حالت کی خبر رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، کہ اگر وہ لا علمی کا اظہار کریں اور وہ زندہ بھی ہوں تو یہ ان کا جواب ان کو کاذب ٹھہرائے، اور صرف ان کی واقع شدہ موت ہی ان کے جواب کو سچا ٹھہرا سکے گی۔ یہ تمام امور حقائق واقعیہ ہے ہی نہیں، یہ واقعی نہیں ہوئے، یہ پیش ہی نہیں آئے، یہ حقائق نہیں، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ نہ حضرت عیسیٰ کی برات کی خاطر انہیں وعدہ کیا گیا، نہ ان کی وفات کا قول مجبوراً انہیں کہنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دو امر قرآنی آیتیں انہیں بتائی نہیں رہی کہ حضرت عیسیٰ تاحیات ذمہ دار تھے۔ پھر اگر حضرت عیسیٰ ذمہ دار تھے تو انہیں زندگی بھر یہ تمام امور حقائق واقعیہ ہے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کی خاطر ان کی وفات کا قول مجبوراً کرنا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دو مذکورہ قرآنی آیتیں، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ والی آیت اور اس کے بعد فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی جس میں آیا ہے، یہ دونوں ان غیر واقعی امور سے یکسر خالی ہیں۔ نہ ان میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قوم کی حالت کا سوال کریں گے، اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ اس پر لا علمیت کا اظہار کریں گے، مگر یہ غیر واقعی امور یہ مفروضے ہیں مرزا صاحب کے، جنہیں انہوں نے بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قول کیا ہے۔ یہ بیان حق نہیں، نہ بیان حقیقت ہے، یہ تو سراسر اللہ کی آیات میں الحاد ہے اور بیان قرآن میں تحریف ہے۔ بلکہ ان تمام امور کے وضع کرنے سے مقصود کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب خود جب دعوی مسیحیت کر چکے تو اب انہیں ہر حال میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنا تھا، چاہے اس کے لیے وہ قرآن کی قطعی تصریحات کے خلاف ہو یا نبی صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین حقہ کے خلاف ہو، یا اس غرض کے لیے مرزا صاحب کو عقل و منطق کی بھی خلاف ورزی کرنا پڑے، اور یہی عمل انہوں نے کیا۔ اب ہم عرض کرتے ہیں کہ جو شخص اس باب میں حق اور ثواب کا طالب ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، درست امر کیا ہے، واقعی امر کیا ہے، اور واقعی اسے تلاش کرنا بھی ہم سبھی کا فریضہ ہے۔ ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ قرآن حکیم کی ان دونوں آیتوں میں صرف سوال اتنا ہے کہ آپ نے یہ کہا، اور آگے ان کا جواب یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جب آپ نے میری توفی فرما دی، توفی کا مطلب کیا تھا کہ توفی رفع، اب قوم میں نہیں، تو جب قوم میں نہیں تھا تو اے اللہ آپ ہی اس کے نگران تھے، میں اس وقت تک تو قوم کے بارے میں شہید رہا جب تک ان میں تھا۔ بس یہ وہ امور ہیں جنہیں قرآن حکیم کی آیات نے بیان کیا۔ اب حق و ثواب کو ہمارے موضوع سخن میں پانے کا انتہائی آسان، صاف اور محکم راستہ یہ ہے کہ اس باب میں ایک تیسری آیت کو بھی سامنے رکھا جائے، اور وہ ہے باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے ضرور بضرور دائرہ ایمان میں اور ان پہ ایمان لانے میں داخل ہو جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز ان پر گواہ ہوں گے۔ اب اس آیت کو بھی سامنے رکھا جائے جس میں حضرت عیسیٰ کی وفات کی شرط کا ذکر ہے اور اس کی قید کا ذکر ہے۔ جب اس کو سامنے رکھیں تو پھر ان دونوں آیتوں کو بھی سامنے رکھیں۔ ایک آیت یہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک، جن میں توفی کا ذکر ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ میں آپ کی توفی کرنے والا ہوں، آپ کو رفع کرنے والا ہوں، آپ کی تطہیر کرنے والا ہوں۔ ایک تو یہ آیت توفی، اور دوسری آیت توفی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں قوم میں رہا ان پہ گواہ رہا، جب آپ نے توفی فرما دی میری تو آپ ہی ان پہ نگران رہے اور آپ ہر چیز پہ گواہ ہیں۔ تو اب یہ ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پہلے جب قوم میں آئیں گے تو پھر ان کی گواہی قیامت کے دن دیں گے۔ توفی سے پہلے قوم میں تھے تو وہ ان پہ گواہ رہے، اور بحالت توفی جو یہ دور گزر رہا ہے چونکہ وہ آسمان پہ ہیں اس لیے قوم پہ گواہ نہیں۔ ان تینوں آیات کو جب ایک سامنے رکھ کے ان میں تأمل کریں، ان میں تدبر کریں گے تو مندرجہ ذیل قرآنی حقائق ہر قاری کے سامنے رود روشن کی طرح آ جائیں گے، نظر آئیں گے۔ پہلا امر یہ کہ اللہ تعالی روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سوال نہیں کریں گے جس کا قول مرزا نے کیا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب وہ ہے ہی نہیں جس کا قول مرزا قادیانی نے کیا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ وہ قوم کی گمراہی کے تا دم حیات ذمہ دار ہیں۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی وفات کے بعد قوم کی گمراہی کے ذمہ دار نہیں، ایسی بات ہی نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی نے جن امور کی موجودگی کے بہانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات شدہ ہونے کا مجبوراً قول کیا ہے قرآن مجید میں، تو ان کا وجود ہی سرے سے نہیں، تو یہ بہانے سے وفات عیسیٰ کا مفروضہ یہ خود بخود کافور ہو گیا۔ اور یہ آیت فلما توفیتنی جس میں آیا ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال قادیانیت باطل ٹھہرا اور خلاف حق و صواب ٹھہرا۔ تو یہاں تک ہم نے مرزا قادیانی کی اس دوسری آیت کی تفصیل کر دی جس سے وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتے ہیں۔ فالحمد للہ علی ذلک وصلی اللہ وسلم علی النبی الخاتم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد